حاضرین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جبکہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کر دو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک، قوم نے کہا دعا کیجئے اپنے رب سے، یبین لنا، وضاحت کر دے، ما ہی، وہ گائے کیسی ہوگی۔ قال انہا بقرۃ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ گائے ایسی ہوگی کہ وہ نہ فارد، نہ بوڑھی ہوگی، نہ بکر، بچی ہوگی، عوان بین ذالک، ان دونوں عمروں کے درمیان، یعنی خوب نوجوان۔ فافعلوا ما تؤمرون، جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے کر گزرو۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونہا، کہ ہمیں وضاحت کر دے اس کے رنگ کے بارے میں کہ وہ کس رنگ کی گائے ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ گائے جو ہے وہ زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، چمکتا ہوا رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھلی لگے۔ قالوا ادع لنا ربک، قوم نے کہا آپ دعا کیجئے، یعنی پوچھئے اپنے رب سے، یبین لنا، ہمیں وضاحت کر دے، ما ہی، اور اس کی کیا وضاحت ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے جو ہے ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے، ایسی گائے تو کافی ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے،
یعنی وہ گائے ڈھونڈ کے ذبح کر لیں گے۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جو جوتی نہ گئی ہو زمین میں۔ لا ذلول تثیر الارض، اور جوتی نہ گئی ہو یعنی اس سے زمین میں ہل نہ چلایا گیا، زمین کو پھاڑا نہ گیا اس سے۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی اس سے نکالا گیا ہو، یعنی اس سے پانی نکالنے کا کام بھی نہیں لیا گیا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل صاف، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو قوم نے کہا کہ اب آپ صحیح وضاحت کر کے لے آئے ہیں ہمارے پاس۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، اور وہ نہ تھے ایسا کرنے والے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب کہ تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو کہ تم چھپاتے تھے۔ اللہ۔ سامعین کرام، واقعات تو بنی اسرائیل اور قوم یہود کے بیان ہو رہے ہیں، لیکن یہ نہ بھولیے گا کہ اس میں ہمارے لیے بھی عبرتیں ہیں اور نصیحت اس میں ہمارے لیے موجود ہے۔ اور یہ خاص طور پہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ہم تقریباً ان تمام برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں جو گزشتہ اقوام نے کی تھی، یہود و نصارہ، اور یہ جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ واقعات ہمارے لیے، ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرو جیسا کہ گزشتہ اقواموں نے کیا ہے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن جنہوں نے زیادتی کی تھی تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو تمہیں تو معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن کے بارے میں۔ تو ہفتے کے دن کے بارے میں سامعین کیا زیادتی کی تھی؟ انہوں نے تو حکم یہ تھا کہ آپ ہفتے کے دن چھٹی کریں گے، دنیاوی کوئی کام کاج نہیں کریں گے اور اس سے اجتناب کریں گے، یہ حکم تھا۔ اور ہوا بھی تقریباً یہی کہ دیکھیں انہوں نے مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑی، یہ میں بیان کر چکا ہوں گزشتہ دن میں، لیکن ایک آدھ نقطہ اس میں رہتا ہے کہ ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں ہرگز نہیں پکڑی اور نہ کوئی کام کیا۔ انہوں نے پہلے سے ایک سکیم بنا لی کہ ہفتے کے دن جو ہے چونکہ مچھلیاں زیادہ آتی ہیں اور اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے، تو ہفتے کے علاوہ دنوں میں انہوں نے بڑے بڑے حوض بنا لیے اور اس پہ بند باندھنے کا انتظام کر دیا۔ بند کیا ہوتا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی یعنی ایک نالی بنا کر، حوض سمندر اور حوض کے درمیان ایک نالی بنا کر پھر ایک حوض کھود کے بڑا سا، اور اس میں بند کا انتظام کر دیا کہ وہ ایک لکڑی کا تختہ ہوتا ہے یا جو کچھ بھی، کسی بھی طریقے سے آپ وہ پانی روک دیں۔ انہوں نے جب مچھلیاں آ جاتی تھیں ہفتے کے دن، وہ پکڑتے نہیں تھے، بس وہ لکڑی کی تختی ڈال دیتے تھے تاکہ یہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں، اور پھر اتوار کے دن یا جو بھی دن اس میں وہ اس کا شکار کر لیا کرتے تھے، جو کہ اس کی ممانعت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہیلے بہانے، یہ ہوتے ہیں ہیلے بہانے انہوں نے یعنی ایک ہیلا کر لیا تھا کہ بھئی ہم نے کام تو نہیں کرنا، ہفتے کے دن ہم نے کام نہیں کرنا، بس مچھلیاں آ گئیں ہفتے کے دن، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تھی، مچھلیاں آ گئیں اور انہوں نے صرف اس پہ بند باندھ دیا۔
تو بظاہر یہ کوئی خاص نافرمانی نہیں لگتی بظاہر، اور لیکن آپ صرف میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہیلے بہانے آج کل تراشتے ہیں۔ تو توجہ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب ہیلہ سازی کی اللہ تعالیٰ کے حکم میں، تو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اس کی ان کو سزا اللہ تعالیٰ نے دی۔ ہم نے انہیں کہا کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل، اس کی میں نے وضاحت کی تھی۔ تو بندر جو ہے وہ اس کی سمجھ نہیں ہوتی، یعنی عقل نہیں ہوتی اور سمجھ سے وہ کام نہیں لیتا۔ تو سامعین کرام، آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ دینی احکامات کے بارے میں ہم ہیلے بہانے تراشتے رہتے ہیں، اور من حیث القوم ہمارا یہ عادت ہے، یہ وتیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہم ہیلے بہانے تراشتے رہتے ہیں۔ اس سے میرے خیال ہے آپ اتفاق کریں گے اور اتفاق کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہم ہیلے بہانے تراشتے رہتے ہیں۔ یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمان تو آج نام کا مسلمان ہے، ورنہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصود کیا ہے، ہمارے محبوب کون ہیں۔ بنیادی طور پہ سامعین کرام، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، یعنی یہ ان کے ساتھ خاص نہیں تھا سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا دی نا، یہ ان کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ بھی اس وقت امت مسلمہ تھے، آج ہم امت مسلمہ ہیں۔ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کریں گے یا اس میں ہیلے بہانے تراشیں گے تو ہماری سمجھ بھی الٹی ہو جائے گی۔ یہ ایک قانون ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، اگر آپ کہیں لکھتے ہیں تو جملہ یہ لکھنا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کسی نے اگر ہیلے بہانے تراشے یا میم میخ نکالی تو اس کی عقل جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی، اور وہ یعنی بندروں کی سی عقل ہو جائے گی کہ وہ کچھ کام کرتے وقت سوچتے نہیں کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہو۔ اور ذلیل یعنی بندر، ذلیل بندر۔ تو یہ ایک سامعین کرام ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، میں نے آپ کو اس وقت بتا دیا ہے نوٹ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو قوم یا افراد ہیلے بہانے تراشیں گے ان کی سمجھ جو ہے الٹی ہو جائے گی، اور بندروں کی سی عقل ہو جائے گی کہ وہ سوچتے نہیں ہیں۔ آج کا معاشرہ سامعین کرام آپ دیکھیں کہ یعنی اس کی سوچ الٹی ہو چکی ہے، نیکی اس پر بہت بھاری گزرتی ہے۔ سوچ جب الٹی ہو جائے نا، اس کا آسان سا فارمولہ ہے، اس میں اتنی سمجھنے کے لیے تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچ جب الٹی ہو جاتی ہے سامعین کرام تو آپ کو نیکی جو ہے وہ بھاری معلوم ہوتی ہے، برائی جو ہے آسان لگتی ہے آپ کو۔ یہ ایک نقطہ یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں تمہاری برائی جو ہے بری لگے اور نیکی پر تم خوش ہو تو تم مومن ہو۔ حدیث کا مفہوم ایسا ہے، اذا ساءتك سیئتك وسرتك حسنتك فانت مؤمن۔
جب تمہاری برائی تمہیں بری لگے، اس پر تم خفا ہو، اور اچھائی نیکی جو ہے اس پر تم خوش ہو، تو یہ نشانی ہے کہ تم مومن ہو۔ لیکن اگر اس کے الٹ معاملہ اس کے الٹ ہو گیا تو یہ اس کی نشانی ہے کہ تم مومن نہیں ہو، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ سامعین اکرام، کسی کلمہ گو کو ہم دائرہ ایمان سے باہر نہیں کہہ سکتے۔ جو شخص بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس پر تم نے کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگانا۔ جو کلمہ گو مسلمان ہے تو اس پر تم نے کفر کا فتویٰ، یہ تو ہماری شریعت اور قانون یہ ہے، لیکن حقیقت تھوڑی سی ظاہر سے مختلف ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے، یہ اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے۔ اس دن بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا توجہ دلائی تھی کہ یسارعون فی الکفر لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا۔ تمہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ کر دیں ان لوگوں کی حرکات جو کفر میں، نافرمانی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو سامعین اکرام، ہم کسی بھی شخص کو یہ نوٹ رکھیں کہ جو زبان سے کلمہ ادا کر رہا ہے، اس کو ہم کسی قسم کا کوئی فتویٰ لگانے کے مجاز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، اور اس کی نشانیاں ہیں۔ اب مومن کی نشانی کیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور جس کا ایمان کامل نہیں ہے اس کی نشانی تو پھر اس کے متضاد ہے کہ آپ کو نیکی جو ہے بھاری لگے، نیکی پر عمل کرنا، آج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا، یہ ایک عام بات ہے، ہمیں منظور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنا لینا، ان سے اپنے چہروں کو سجا لینا، ان سے اپنے بدن کو سجا لینا، یہ ہم پر بہت بھاری ہے۔ آپ دیکھ لیں حجاب کے سلسلے میں نے اس دن بھی آپ کو مثالیں بیان کی تھی۔ حجاب کے سلسلے مرد ہو یا عورت، حجاب کا خیال نہیں ہے، بہت بھاری ہے بھئی۔ حجاب کرنا بہت بھاری ہوتا ہے۔ شریعت جس طرح ہمیں حجاب کرنے کا حکم دیتی ہے، اس طریقے سے حجاب کرنا ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور وہ ہمارے شیخ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آج کل تو ہم بڑھ چکے ہیں، مذہبی تفریق ہمیں پیدا ہو چکی ہے مسلمانوں میں۔ مسلمان تو بس ایک قوم کا مسلمان ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو تمہاری بس ایک امت ہے، امت واحد، اور میں تمہارا رب ہوں، اور میری بندگی اختیار کر لو۔ آج دیکھیں مذہبی لحاظ سے ہم یعنی کتنی تفریقوں میں بڑھ چکے ہیں، اور سب تقریباً ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ ہم درست ہیں، وہ غلط ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم درست ہیں، وہ غلط ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ اس پر سوچنا چاہیے، ان باتوں پر سوچنا چاہیے۔ اور ہمارے شیخ ایک یہ تقلید کے بارے میں مثال بیان کرتے تھے کہ مسلمان یہ جب یہاں انگریزوں کی حکومت تھی تو ریلوے اسٹیشن پر ایک انگریز تھا، وہ ایک اسٹیشن پہ گاڑی رکی تو اس نے چائے کے اسٹال سے چائے طلب کی اور چائے پینے لگا۔ چائے چونکہ گرم تھی تو اسے جلدی
پی جا نہیں سکتی تھی، اتنے میں گاڑی نے وسل، جو ابتدائی وسل ہوتی ہے، وہ بجا دی۔ تو اس نے اپنے ذہن میں ایک ترکیب لڑائی، چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کی ایک ڈیلی جو ہے چائے میں ڈال لی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ گرم میں آپ برف ڈالیں گے تو وہ جلدی گھل جائے گی اور وہ چیز ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے فرنگی صاحب کو دیکھا کہ یہ تو بھئی ایک نیا فیشن ہے، برف میں چائے، تو ایک رواج شروع ہو گیا کہ لوگ برف میں چائے میں برف ڈال کے پینے لگے۔ یہ وہ اندھا دھند تقلید ہے سامعین کرام، تقریباً اندھا دھند تقلید جو ہے وہ اس کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں، پہلے ہوتا تھا وہ لیڈی ڈیانا ہوتی تھی، برطانیہ کی ملکہ، ان کا ایک ہیئر سٹائل تھا، وہ ہیئر سٹائل جو ہے یہاں کی خواتین نے بلکہ وہ تھوڑا سا مردانہ سٹائل تھا، تو وہ لوگ جو ہے اس سٹائل کو اپنانے لگے۔ ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ یہ بڑی مونچھیں رکھنا اور شیو کرانا یہ بھنگیوں کی وہ ہے، یعنی ان کا ایک کلچر ہے کہ وہ بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی جو ہے صفا چٹ۔ تو مسلمان کو دیکھیں، اس میں بہت سے آپ کو مل جائیں گے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور صفا چٹ۔ سر کو انگریزی طور پر کاٹنا یہ انگریزوں کی وہ ہے، عادت ہے اور ان کی سنت ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انگریزی طور طریقے سے سر، یعنی لوگ جو ہیں، اکثریت جو ہے وہ انگریزی طریقے سے سر کو رکھتی ہے، بالوں کو رکھتی ہے، ان کے ڈیزائن، بلکہ آپ جائیں تو وہاں جو بال کاٹنے والے حجام ہوتے ہیں وہاں تصویریں لگی ہوتی ہیں، وہ آپ سے پوچھتا ہے، وہ تصویریں جو ہیں اکثر کسی ایکٹروں کی ہوتی ہیں یا کسی باہر کی کسی اس کی ہوتی ہیں، تو وہ لیٹسٹ تصویریں جو ہیں وہ فریم کر کے لگا دیتے ہیں، آپ اس میں سے انگلی رکھتے ہیں کہ بھئی اس سٹائل کی مجھے۔ یہ خاص طور پہ جو لڑکے ہیں تو وہ ایک خاص سٹائل، لڑکپن کا زمانہ ہوتا ہے، بلکہ یعنی جو عمر رسیدہ ہیں میری طرح، ان میں بھی کافی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اسلامی طریقے سے بالوں کو نہیں کاٹتے، بس وہ اپنی مرضی ایک چلاتے ہیں کہ ہماری یہ مرضی ہے، میرا یہ سٹائل ہے اور میرا یہ طریقہ ہے۔ سامعین کرام، وہی بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو، اللہ کو بھول کے اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ تو جب یہ صورتحال آ جاتی ہے تو پھر تو یہ ہے کہ انسان کو دین کی ضرورت نہیں رہتی، واقعی طور پہ ایسا ہے۔ اگر ہم آج دین کا خیال نہیں رکھتے تو اس کی وجہ واحد صرف یہ ہے کہ دین کا جو مقصود ہے وہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو واللہ یدعو الی المغفرہ والجنہ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ وجنہ، جلدی کرو اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو۔ تو چونکہ یہ مقاصد ہمارے مقاصد نہیں رہ گئے تو پھر یہ ہے کہ حیا، اور ہم نے حیا ترک کر دی ہے۔ حیا تو حضور فرماتے ہیں کہ اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، حضور فرماتے ہیں کہ جب تم نے حیا چھوڑ دی تو جو تمہاری مرضی آئے کرو۔ حیا کیا ہوتی ہے؟ حیا کے بارے میں نے آپ کو کہا ہے، ہمارا ایک خاص بے حیائی اور حیا۔ سامعین کرام، حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ آپ اپنے باس کے احکامات کی تعمیل کریں، اس سے انکار نہ کریں، یہ حیا کے دائرے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے منہ پر، باس کے منہ پر آپ نے اس کے حکم ماننے سے انکار کر دیا تو یہ بے حیائی کی ایک قسم ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا ہے، ابو محفل میں بیٹھتے ہیں، سب کے سامنے کہتے ہیں اے بے حیا۔ تو یہ بے حیائی جو ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، جب تم نے حیا ترک کر دی، جو مرضی آئے کرو،
سامعین کرام، آج ہم نے حیا ترک کر دی ہے، اس کو آپ محسوس کریں۔ ہم تو ایسی باتوں کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی پابندی اور اس کے حدود میں رہنا، یہ حیا کا دائرہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی، شریعت کی خلاف ورزی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی نہ کرنا، یہ بے حیائی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں کہا کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ۔ تو وہی عذاب سامعین کرام آج ہم پر مسلط ہو گیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ اکیلے وہ یہود نہیں تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، آج ذلیل بندر ہم بھی بن گئے، بلا سوچے سمجھے غیروں کی تقلید کر رہے ہیں، اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ذلیل بندر اور کیا ہوتا ہے؟ وہ بلا سوچے سمجھے کام کرتا ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ سامعین کرام، یہ ایک اور واقعہ ان کی اس میں پیش آیا تھا، اور آج جو میں نے تلاوت کی ہے آیات کی، تو اس میں دو واقعات کا تذکرہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، اور دوسرا جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے آیت نمبر 72 میں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے۔ سامعین کرام، یہ دونوں واقعات ایک ہی واقعہ ہے، اور جو بعد میں بیان ہوا ہے وہ واقعہ پہلے ہوا تھا، اور یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے۔ تھوڑی سی ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس کی بدل دی ہے، کیونکہ اس میں الگ الگ عبرتیں ہیں، الگ الگ اس میں اسباق ہیں۔ تو صرف اس لیے کہ ہم ایسے نہیں کہ اس کو ایک واقعے کے طور پہ لے لیں اور ایک ہی عبرت لے لیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے واقعہ ہوا وہ بعد میں بیان کیا، جو بعد میں ہوا اس کو پہلے بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال اس میں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر دو۔ سامعین کرام، تقریباً 5 یعنی بنی اسرائیل جو تھے، یعنی آپ کو پتہ ہے ان کی تاریخ کا کہ یوسف علیہ السلام کے 12 یہ لوگ 12 بھائی تھے، اور یہ تو ملک شام میں تھے، شام و فلسطین میں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں رہتے تھے۔ اور پھر جو ہے جو قحط آیا، تمام وادی میں قحط آیا، اور وہ تمام واقعہ آپ کو پتہ ہوگا۔ پھر یوسف علیہ السلام بمائے سارے خاندان کو انہوں نے بلا لیا اور مصر میں آباد ہو گئے۔ تو کافی عرصے تک یہ لوگ حکمران رہے، اور تقریباً پھر وہ مقامی تحریک جو ہے، قبطی جو مقامی لوگ تھے، انہوں نے چونکہ بنی اسرائیل میں اخلاقی لحاظ سے کمزور پڑ چکے تھے، تو انہوں نے قومی تحریک برپا کی اور ان پر غلبہ حاصل کر لیا اور ان کو غلام بنا لیا، بنی اسرائیل کو۔ تقریباً 500-600 سال جو ہے انہوں نے غلامی میں گزارے، اور یعنی ان کو غلام بنا لیا، اور غلامی میں اور مختلف اس کی تفصیلیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو مصر کی قوم جو تھی، قبطی جو مشرک قوم تھی، ان میں جو ہے گائے کی عبادت کی جاتی تھی، اور وہ معزز ہستی سمجھی جاتی تھی۔ جیسا کہ آج کل ہندو جو ہیں وہ گائے کو گو ماتا کا درجہ دیتے ہیں، اور ان کی آپ دیکھیں بلوے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، تو وہ گائے کو ذبح نہیں کرتے بلکہ اس کا دودھ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ذبح نہیں کرتے، اس کا گوشت نہیں کھاتے۔ اسی طرح اس قوم میں بھی یہ گائے کی عظمت ان کے دل میں
راسخ تھی جو مشرک قوم تھے، اور یہ بنی اسرائیل جو کہ مسلمان قوم تھی لیکن غلام بن گئی تھی اور اخلاقی طور پر بھی بدحال ہو چکی تھی. تو پھر یہ ہے کہ غلام قوم جو ہے وہ تو پھر اپنے آقا کی ہر ایک بات کو یعنی اچھا سمجھتی ہے. جیسا کہ ہم دور غلامی میں سامعین کرام رہ چکے ہیں، تو آج آپ دیکھیں تقریباً ہر ایک چیز جو ہے یعنی ہر ایک قانون جو ہے ہمارے دور غلامی کا ہے. آپ کا جو نظام تعلیم ہے یہ کس نے بنایا تھا؟ لارڈ میکالے نے بنایا تھا. آپ نے اپنا کوئی سلیبس نہیں پیش کیا. آج مسلمان ہم جو ہیں بڑھ چکے ہیں. انگریزی تعلیم الگ ہوتی ہے اور دینی تعلیم جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. پھر انگریزی تعلیم میں بھی وہ آکسفورڈ لیول کے اور وہ اس میں بھی تو ہم ذہنی طور پر آج بھی غلام ہیں تقریباً. ہم آزاد قوم نہیں ہیں، ہم غلام قوم ہیں. ہمارے آقا کون ہیں؟ جو باہر ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ہمارے آقا ہیں، اور ان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. وہیں سے ہمارے تمام کلچر وغیرہ آپ دیکھیں کہ وہ آتا ہے. اور اسی میں محفل موسیقی سمجھیے، پاپ سنگر جو ہے وہ گا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اوپر کریں، کیونکہ وہ لوگ بھی ہاتھ اوپر کرتے ہیں. جب گانا وغیرہ کنسرٹ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ بھی جھوم جھوم کے جو ہے وہ اس کے مزے لیتے ہیں اس کنسرٹ کے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں جو بھی گویا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاتھ اوپر کریں. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ گائے کی عظمت ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی، کیونکہ ان کی جو آقا قوم تھی، قبطی جو تھے، مصر کے مقامی لوگ تھے، وہ گائے کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ان کے دلوں میں بھی گائے کی عظمت بیٹھ گئی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کو پلا دی گئی بچھڑے کی محبت. یہ بھی بچھڑے کی محبت میں گرفتار ہو گئے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو یہ حکم جو ہے ان پر بڑا عجیب لگا. تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. تو مذاق کرنا سامعین کرام، مسخرہ پن، مذاق کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ جاہلوں کا کام ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے کہا پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یا جاہلوں جیسی حرکات کروں. تو وہ قوم یہ ساری میم میخ اور ہیلے بہانے کہ کسی طریقے سے یہ حکم متاخر ہو جائے. اب ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ انہوں نے کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دے دیا، ایک ہی محفل کی تو بات نہیں تھی. تو انہوں نے یعنی اس میں لیت و لال سے کام لیا، گائے کے ذبح کرنے سے لیت و لال سے کام لیا. تو اب یہ ہے کہ پیغمبر کا حکم تھا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے آپ دعا کیجئے، یعنی پوچھئے ان ماہی وہ کیسی گائے ہو. یعنی گائے تو بڑی، یعنی ان کے ذہن کے مطابق گائے تو بڑی عظمت والی چیز ہے، یہ کوئی ذبح کرنے کی چیز تھوڑی ہے. وہ کیسی گائے ہوگی جس کو ہم ذبح کریں. قال انه يقول انها بقرة لا فارض. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جو بوڑھی نہ ہو نہ بچی ہو، عمر میں یعنی نوجوان، عوان بین ذالک، ان دونوں عمروں کے درمیان اس کی عمر ہونی چاہیے. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالو. سامعین کرام میں ترجمہ آپ کو کرتا ہوں، پھر اس میں جو نقاط ہوں گے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے بیان کرنے کی. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. اب دوبارہ انہوں نے ایک سوال پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے عمر کا تعین تو ہو گیا، اب بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا. رب سے پوچھئے کہ کیسے رنگ کی گائے ہوگی، کیونکہ کافی قسم کی رنگ کی گائے ہیں، ہم کون سے رنگ کی گائے ذبح کریں. قال انه يقول انها بقرة صفراء.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ گائے جو ہے وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع اللونہا، اس کا رنگ جو ہے چمکتا ہوا رنگ، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ تو قالوا ادع لنا، اب دوبارہ انہوں نے کہا ادع لنا، آپ اپنے رب سے پوچھئے ہمارے لیے کہ یبین لنا ماہی، دوبارہ اس کی وضاحت کریں، کیونکہ گائے جو ہے ہم پر متشابہ ہو گئی ہے، ایسی گائے تو کافی ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ اس دفعہ اگر آپ نے ہمیں وضاحت کر دی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی وہ کام کر ڈالیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ گائے ہے کہ وہ اس سے ہل نہ جوتا گیا ہو، ہل نہ چلایا گیا ہو زمین میں، یعنی زمین کو نہ پھاڑا گیا ہو، ولا تسقي الحرث، اور نہ کھیتوں کو پانی دیا گیا ہو اس سے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ، یعنی بالکل صاف زرد رنگ کی، نوجوان، اور کوئی کام اس سے نہ لیا گیا ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ تو اب یہ ہے کہ دوسرا کوئی سوال پوچھنے کا رہ نہیں گیا تھا، تو انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب آپ نے صحیح بات کہی، فذبحوها، تو پھر اس کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہ، یعنی دل سے نہ کیا، مجبوراً انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، آخر کار فذبحوا، آخر کار انہوں نے ذبح کر دیا، کیونکہ پیغمبر کا حکم تھا، دوسرا راستہ تو تھا نہیں، تو فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ سامعین کرام، اس کے دو نقاط ہیں بڑے بڑے، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، اس میں اب دیکھیں گے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو اس میں دیکھیں قرآن ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اس سے نقاط لینے ہیں۔ ایک نقطہ جو ہے کہ حکم کی سرتابی نہیں ہونی چاہیے، اور حکم کو من وعن اور بغیر کسی توقف کے کر دینا چاہیے، اس پر عمل کر دینا چاہیے، یہ ایک اصول ہے دین کا، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، یہ بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے، بغیر کسی توقف کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یہ مسلمان کی شان سامعین کرام یہ ہوتی ہے، یہ ففعلوا ما تؤمرون میں یہ نقطہ ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا یہ حکم، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، میم میخ ہیل حجت بہانے یا اس میں کجی تلاش کرنا، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، مسلمان کا شیوہ یہ نہیں ہے۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حکم مجھ سے معلوم ہو جائے اور پھر اس میں اس کی اطاعت میں وہ تاخیر کرے، یہ مسلمان قوم کا، مسلمان فرد کا، مومن کا وتیرہ نہیں ہے۔ وتیرہ کیا ہے اس کا، اس کی عادت کیا ہے، اس کی چال کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کری، بس حکم معلوم کرنا چاہیے اور پھر اس کو یعنی اس پر عمل کرنا چاہیے، بے نہیں جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح آپ کر ڈالیں۔ یہ ایک اس میں نقطہ ہے کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، دین ہمیں یہ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بڑا بہترین جملہ ہے سامعین اکرام۔ اگر کوئی اپنی اصلاح چاہتا ہے اور
سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک لائٹ ہے کہ اس کو کرنا کیا ہوگا، اس کو حکم معلوم کرنا ہوگا، اور پھر اس میں حیل و حجت نہیں کہ بھئی یہ کیسا اور یہ کیسا اور یہ کیسا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے، بلکہ قرآن کا یہ حکم ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں پھر تکلیف دیں. حج کا حکم آیا سامعین کرام کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر جو کوئی اس کی استطاعت رکھے حج، کہ وہ حج بیت اللہ کا ارادہ کرے اور حج کرے. تو ایک صحابی تھے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حج ہر سال فرض ہے کہ نہیں، اس کی کیا وضاحت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوسری بار اس نے یہی سوال پوچھا کہ حضور ہر سال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر تیسری بار اس نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم ایسے سوال کیوں کرتے ہو جس کی اگر وضاحت کر دی جائے تو تمہیں تکلیف پہنچے. جتنا بھی تمہیں کہا جا رہا ہے اتنا تم کرو، اس میں وقت کا تعین نہیں، تو بس تم نے ایک مرتبہ کر لیا تو حج تمہارا ہو گیا، بس اس کے بعد تم پر کچھ نہیں ہے. لیکن اگر تم نے جو سوال پوچھا اور اس کے جواب میں ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال، تو پھر تم پر یہ بڑا مشکل ہوتا. جن کی استطاعت ہوتی ہے ان کو بھی ہر سال حج کرنا گران گزرتا، تو تم کیوں ایسی باتیں پوچھتے ہو؟ اور اس طریقے میں گزشتہ اقواموں کی تباہ ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر فرما دیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، چیزوں کی وضاحت کے پیچھے مت پڑا کرو کہ یہ کتنی اور یہ کتنی. اگر وضاحت دین میں موجود ہے تو پھر تو اس کو معلوم کرنا چاہیے. اگر وضاحت کسی چیز کی نہیں ہے تو پھر اسی طریقے سے عمل کرو جس طرح کہا جا رہا ہے. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ایک بہت قیمتی نقطہ ہے سامعین کرام اور نوٹ کرنے کے قابل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، 3 نقطے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یہ ایک تو اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کے ساتھ ایسا مذاق جو حقیقت نہ ہو. اس میں نقطہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم گائے کو ذبح کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، اور مذاق کے طور پہ تو یہ جاہلوں کا کام ہے. یہ سامعین اکرام بس اس کو آپ نوٹ کر لیں اور پھر اسی طریقے سے اس کے بارے میں ہمیں خبردار ہو جانا چاہیے کہ کسی کا مذاق اڑانا یا مذاق میں کسی دین کے حکم کو بیان کرنا، مذاق میں ایسا ہوتا ہے، دین کے حکم کا مذاق اڑانا یا از راہ مذاق پیش کرنا، کیونکہ ان کے تو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ گائے کو ہم ذبح کریں گے، کیونکہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، جو ان کی نافرمانیاں تھی، جو کہ انکار تھا، ان کی دلوں میں گائے کی محبت جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی. تو ایک نقطہ یہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح تو انہوں نے کر دیا، حکم پر انہوں نے عمل تو کر دیا لیکن بڑی حیل و حجت کے بعد. سامعین کرام ایسی اطاعت میں تو مزہ نہیں آتا کہ بڑی حیل اور حجت، اور اس میں بس آپ کو ایک حکم پتہ چل گیا اس کو کر ڈالو، اللہ کے حکم کو کر ڈالو، حضور کے طریقے کو اپنا لو. اگر آپ پہ وضاحت ہوگی تو وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ نہ تھے کہ اس کا فعل کرتے، یہ دل سے انہوں نے نہیں کیا. تو اس میں بات یہ ہے کہ سبق ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دل سے اپنانا چاہیے.
یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی رضا اسی صورت میں آپ حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ایک حکم پر خوش دلی سے آپ عمل کریں، مجبوراً نہیں۔ انہوں نے تو مجبوراً گائے کو فَذَبَحُوهَا، انہوں نے تو مجبوراً ذبح کیا کہ اس کے بغیر چارہ گار نہیں تھا، ورنہ پھر سزا ملتی ان کو۔ فَذَبَحُوهَا، کیونکہ سزا تو ان کی قوم کو ملی تھی نا، بچھڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی، تو جنہوں لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی جانے کے بعد، ان سب کو ایک لائن میں کھڑے کر کے ان کی گردن مار دی گئی۔ یہ تو ان کے ذہن میں تھا کہ بھئی ہمیں پھر سزا ملے گی۔ تو دین کے اختیار کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن پھر جب آپ مان لیں تو پھر اس میں پھر قانون کی پابندی آپ کو کرنی ہوگی۔ تو فَذَبَحُوهَا، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور یہ نہ تھے، یہ یعنی فعل خوشی سے یہ فعل کرنے والے نہ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ خوشی سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر تھوپنے لگے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ واقع واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو کہ تم چھپا رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ واقعہ اس واقعے سے پہلے ہوا ہے، اور یہ ایک ہی تسلسل میں واقعات ہوئے ہیں۔ پہلے میت ہوگی، قتل ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے گائے کا ذبح۔ تو اس کی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے تفصیل پیش کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں، یعنی یہ جب تک آزاد تھے، غلام نہیں بنے تھے، تو ان میں ایک طریقہ کار رائج تھا، اور وہ طریقہ کار اب بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان سے قسم لی جاتی تھی، ایک گائے کو ذبح کر کے اس پہ ان سے قسم لی جاتی تھی کہ بھئی تم آؤ اس فعل کے بارے میں قسم اٹھاؤ کہ یہ کام تم نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ یعنی گائے کو ذبح کر کے پھر اس پر ہاتھ دھوتے تھے کہ میں اس قتل سے بری الذمہ ہوں، تو جو قسم اٹھا لیتا تھا تو وہ بری الذمہ ہو جاتا تھا، اور جو نہیں اٹھاتا تو پھر یعنی یہ قسم کا، جیسا کہ آج کل ہم لوگ جو ہے قرآن پاک پہ حلف اٹھاتے ہیں، اور قرآن پاک پہ حلف اٹھانا ہم اپنے لیے بھاری سمجھتے ہیں، تو اسی طرح ان کی شریعت میں یہ ایک طریقہ کار تھا۔ اس کی اب کیا وجوہات تھی، ہم وجوہات میں نہیں پڑھتے۔ تو ایک طریقہ کار یعنی موسوی جو شریعت ہے بنی اسرائیل میں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو خیر بعد میں تشریف لائیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ان کا وہ چلا آ رہا ہے۔ تو ان میں یعنی موسیٰ علیہ السلام جس وقت انہوں نے نجات دے دی، صحرا سینا میں تھے، تو اس وقت ان کی قوم میں ایک قتل ہو گیا، جو وجوہات بھی تھی، لیکن وہ قاتل جو تھا وہ اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، بلکہ قاتل میں نے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے مقدمہ دائر کیا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ ہمیں اس کا قصاص دلوائیں۔ یعنی جو قاتل تھا وہ خود مدعی بن کے چلا گیا، اور وہ چھپا رہے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، اور الزام ایک دوسرے پہ لگا رہے تھے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ تو ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے، یعنی قاتل کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا تھا۔ اور یہ پرانی ایک یعنی ان کے دل سے ایک تو اس میں اب یہ ہے کہ جو بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں آ گئی تھی، وہ محبت بھی یعنی نکالنا مقصود تھا، نمبر ایک۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام
کے سامنے وہ واقعہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی فیصلہ ہونا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو وہ حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. تو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر میں نے ان سے کہا کہ تم مارو اس کے بعض کو. سامعین کرام، یہاں ہو اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس میں ضمیر کیا ہے؟ یہ ہو جو ہے، مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ہو ضمیر جو ہے یہ تو یہ مردہ ہے، یعنی جو مقتول ہے. بِبَعْضِهَا، ہا یعنی اس آیت میں ظاہر نہیں ہے، لیکن جو آگے مضمون گزر چکا ہے وہاں اس ہا سے مراد جو ہے وہ گائے مراد ہے. بِبَعْضِهَا، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس کو ذبح کرو، اور پھر اس کو یعنی ملا لو آپس میں. اضربوہ ببعضها، گائے کے بعض حصے سے اس مردے کو ملا لو. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو. یہ آیت میں نے تلاوت اور ترجمہ نہیں کیا تھا، بہرحال یہ اب شامل کر رہے ہیں. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو. تو بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے جب وہ مردے کو اور گائے کے ایک حصے کو ملایا تو مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. تو بہرحال یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، اس مضمون میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا. بس صرف یہ ہے کہ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یعنی ایک روایت جو کہ متروک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو زندہ کر دیا. یعنی اس سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ معنی زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے میری ایک ایسی سنت جو کہ مردہ ہو چکی تھی اس کو زندہ کیا تو اس کو فَلَهُ أَجْرُ مِئَةَ شَهِيدٍ، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو سامعین کرام، اس تناظر میں آپ اس کی تفسیر دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ ہم مقتول کو زندہ کرنے کی کوشش کریں یا ثابت کرنے کی کہ مقتول زندہ ہو گیا، ہو تو سکتا ہے، لیکن ان جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اپنے آپ سے ایک تشریح کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے. کذالک یعنی وہ روایت جو کہ ٹوٹ چکی تھی، وہ ایک طریقہ جو یعقوب علیہ السلام نے چھوڑا تھا اپنے بیٹوں میں، وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ، یعنی مردہ جو روایات ہیں. اب ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وقت ایسی بعض روایات تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی اور وہ مناسب نہیں تھی. کافی ساری وہ قرآن میں موجود ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ حضرت زید کا متبنہ بنانا، یہ ایک روایت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو جو ہے وہ ختم کر دیا کہ نہیں، یہ روایت غلط ہے. غلام بنائے جاتے تھے، وہ ایک غلط، انسان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، وہ ایک غلط روایت تھی ایک دم. تو اللہ تعالیٰ نے پھر، اللہ کے رسول نے اس کی بےخونی کی کہ بھئی غلام آزاد کرو، اس کو اتنا ثواب ہے. کسی روزے کا کفارہ تو 3 غلام آزاد کرو، قسم کا کفارہ غلام آزاد کرو. یہ اس میں غلام، تو پھر اب دیکھیں بتدریج وہ غلامی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ قسموں کا کفارہ جو تھا وہ بعض لوگ زہار کر لیتے تھے کہ بھئی تمہاری پیٹھ جو ہے، اپنی بیوی سے کہتے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کے برابر ہے، تم میری ماں کے برابر ہو، تو واقعی وہ پھر ماں کے برابر ہو جاتی تھی. تو یہ غلط روایت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ما ہن امہاتہم،
ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم. تو وہ تو اسی طرح مطلب کچھ ایسی روایات جو کہ نہیں ہونی چاہیے یا ایسی روایت جو کہ ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر زندہ کرتا ہے. تو کذالک یحیی اللہ الموتیٰ میں یہ مضمون ہے. وَیُرِیکُم اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل سے کام لو. تو یہ بے عقل اگر انسان عقل سے کام نہیں لیتا تو پھر ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام دونوں واقعات میں انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.